بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کینیڈا میں مقیم اوورسیز پاکستانیز کے پسندیدہ چینل پرائم کینیڈا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انجینئر قاضی نعمان مجاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبلٹ نیشن. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قوم کی تعمیر نو کے حوالے سے مختلف لوگوں سے ملاقات کروائی جائے, ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے جو کہ ہمارے لیے ایک مثال کے طور پہ جن کو ہم لے سکتے ہیں اور جن کی کوششوں سے پاکستان آگے ترقی کر سکتا ہے. ہم ان لوگوں کی کاوشوں کو یہاں ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ آج ہم اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں جو کہ نہ صرف یہ کہ کامیاب انسان ہے, بلکہ جب میں ان کا پورا انٹرو آپ کو بتاؤں گا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ہمارے لیے کس طرح ایک مثال ہیں. اور ہمارے یوتھ جو کہ یقیناً جنہوں نے اب پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے اور پاکستان کی جو ترقی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے مستقبل قریب میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو فالو کر کے ہم یقیناً کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں کمانڈر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر صاحب. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر. آپ کا نام ہی جو ہے وہ میں نے جو بھی لیا ہے, آئی تھنک میں نے اس میں بھی کچھ کثر نفسی سے کام لیا ہے کہ میں نے جو ہے ساری چیزیں نہیں کی ہیں, لیکن ماشاء اللہ کمانڈر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر, یعنی آپ کا سروسز سے بھی تعلق رہا ہے, آپ ایجوکیشن سے بھی منسلک رہے ہیں, اسپیشلی لا کے حوالے سے آپ نے جو ہے میریٹائم لا کے حوالے سے آپ نے کام کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کا مترجم بھی ہے. سو الحمدللہ میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو میں نے ایک چھوٹا سا احاطہ کھینچا ہے آپ کی شخصیت کا, اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ ہم سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اور یہ سب کچھ جو آپ نے کہا اس طرح سے ہے کہ بڑی ون سینٹینس آئی شوڈ بریف ان ون سینٹینس کہ کہتے ہیں نا جہاں چاہ وہاں راہ. نائس. تو لگن جو ہے نا کسی چیز کی. I was basically in Pakistan Navy and by profession I'm an electrical engineer. Acha, by profession so I'm an electrical engineer as well. Exactly. Okay. And I alhamdulillah I am very specialist, you can say not specialist, but I did specialization in power generation. And I am expert, sorry, not specialization, expert. I am expert by physically with my hands I can mend the generators, can repair the generators, can electrical motors big. Because again میرا شوق تھا یہ, بیسیکلی الیکٹریکل انجینئر ہوں میں پیشے سے, اور اس کی پاور جنریشن پاور ڈسٹریبیوشن آپ کا جو چلا ہے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ کہاں سے سٹارٹ ہوا, پہلے کیا چیز, پہلے ایجوکیشن کی طرف آئے یا پہلے لا کی طرف آئے یا پہلے آپ سروسز کی طرف آئے؟ یہ ریورس ہے. ہاں, it's a reverse order. Yes, exactly. I was in Pakistan Navy. I was acquainted with the electrical department. ہماری برانچز ہوتی ہے electrical branch, and I did wholeheartedly my all work wherever I was deployed. On board large and small PN ships. مجھے بہت موقع ملا سمندر پہ سرو کرنے کا شپس پہ, تو لگن سے کام کیا. Then I inspired from one of my friend. Once he was serving in Islamabad, he asked me to submit his examination form in SM Law College. Acha. So when I visited SM Law College, I asked them, then can I do law? They said, why not? You can do law. It was behind in my mind that once if I got a chance, I like law. Okay. People should be, because I believe in rule of law. And certainly when we visited abroad, we really find the people abiding the law, but here in Pakistan we are not abiding. So ایک ذہن میں تھی بات, تو انہوں نے کہا why not? If you are graduation say sufficiently I am graduate. Then I did law. ٹھیک ہے. Then after doing law, then I did LLM. LLB first, then with the passage of service. Because at that time now it has been, this facility has been retrieved. While that time you can do law in evening. There were evening classes in all over the country. But now it has been finished. Now law has become in as a morning full time study. Then I, with the course of my job serving in Pakistan Navy, I did LLB 3 years program, then did LLM. And then I thought to do PhD in particularly maritime law. Why maritime law? And maritime law, and then specifically marine pollution laws. Oh.
Why? Again, one thing that inspired me a lot whenever I visited abroad, and you too, everyone, every Pakistani yeah, exactly. Whenever we visit whenever you visit overseas, so we get inspired by you can see the stones even in the in the beaches or in just close to the coast areas, and here you can't see anything. Exactly. Or the vice versa. Unfortunately, it's a very unfortunate, and we're blessed with the 1060 kilometer sea line, sea front, and it's a very rare claim. And we are not caring, not caring actually, and even not taking the full-fledged advantage of it. And you see this due to this marine pollution. It's you say the stigma on our face. Once a cruise ship came in, I remembered in back 2008 or 9. The cruise ship came, one company started there will be cruise for Pakistani nations, that the abroad cruise ships are there. So as you have expertise... What happened exactly? Let me sure. What happened that cruise ship? The stenner of that ship was choked. Because due to this sludgy water and the pollution was there, and it was berthed at Karachi Fish Harbour. बड़ी मुश्किल से उसको फिर टग्स के जरिए बाहर निकाला, लेकर गया, then it never came back. तो pollution की वजह से then I choose the subject in PhD, maritime law and the branch of maritime law, marine pollution laws. Impact of marine pollution laws in our Pakistani waters, that is very rare. Although there are many institutions, so they are working as well, but many things which are contributory to making this worse. Okay, so what do you think? Is it a lacking from the people, especially who are living near the coast, or do you think it is some lacking from the government side, or who actually needs to take care of that? Let me tell you one thing. Everyone is contributing his role in the in this menace. The government are doing efforts, but they can't till the peoples are not cooperating. Actually, the primarily thing is we are throwing all our factory waste without treatment into the water. This is the basic. So how can an individual stop them to throw those waste? Yes, this is at government level. There are it is a mandatory as per as industrial law that they must, every factory must have their treatment plant, and after treating that water, they can throw it into the sea, not before the 10 nautical mile. No. And what to say, we are throwing untreated water at the mouth of sea. Exactly. And due to that, I personally witnessed that even if you visit at Sea View Karachi, so the color of water is simply black. Yeah. And Karachi Fish Harbour is known as Kala Pani. Kala Pani. Yes, na? So آپ چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز اس سائٹ پر ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس پر کوئی آپ اپنی ماہرانہ رائے ہم سے شیئر کیجئے کہ اب بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، آلدو کہ سچویشن بہت ورسٹ ہے، بٹ اب بھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے، اور اچھے کام کو جو ہے وہ کسی وقت بھی انیشیٹ کیا جانا چاہیے، بیکاز جو ایس ڈی جیز کے اوپر جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں اس کے اوپر دنیا ایمفیسائز کر رہی ہے، پاکستان بھی اس کا پارٹ ہے. سو میرین پولوشن جو ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے. سو آپ کی ماہرانہ رائے میں چاہوں گا اس حوالے سے کہ ابھی ہم امیڈیٹلی کیا اسٹیپس لینے چاہیے انڈیویجولی یا گورنمنٹ لیول پہ کہ ہم اس پرٹیکولر جو گلوبل ایشو ہے اس میں ہم اپنی کنٹریبیوشن ایڈ کر سکیں اور پازیٹیوٹی کی طرف آ سکیں. ون فارمولا R3. Okay, what's that? Reduce using things as much as we can. Sometimes we are using unnecessarily thing. Reduce it. Okay. Reuse it. Nice. Reuse the things. And then recycle. And then recycle. Right. Unfortunately, we are not adopting any of them. Yeah. And even single R. But to talk about R3. Okay. At an individual level, as a citizen, once we will be start adopting these R3s, automatically you will see hell of difference. First of all, reduce your wastage by reusing the things. Perfect. اچھا اب then recycling بھی نہیں ہے. اب تک garbage کا کیا فارمولا ہے؟
there are bins of every kind of for every kind of garbage, 3 or 4 or 5 bins for glass, wood, solid, food waste, and the others. And here, unfortunately, we use one bucket for all of wastage. Exactly. Everything spoils. You can't segregate it, na? Exactly. If you start segregating. But normally in the world, exactly, there are 3 to 4 bins. Exactly. Marked with the colors. کیا اس میں یہ ڈالیں وہ ڈالیں, ادھر سب کچھ ایک میں ڈال کے, اور سب سے بڑی بات اوپر ظلم کیا کرتے ہیں, یہاں تو بنز میں ڈالنا ہی یہ پہلی بات ہے. اور اگر ڈال بھی دیں تو ہم سب سے اوپر اس بن میں کھانا ڈال دیتے ہیں, جو کہ سب کو وہ اس چیز کو جو کہ نیچے یوز ہونے والی بھی تھی اس کو بھی. تو چائنیز کمپنی نے پاکستان میں جو کام شروع کیا تھا, ونس آئی ہیڈ, آئی ڈونٹ نو دی exactly, but it can be assumed that this would be the one of the factor. They said that there is no segregation or separation of garbage. How we can collect it and then recycle it? Because it create problem in recycling. Once for individuals, everyone, my request is R3, adopt R3. بالکل ٹھیک ہے, ایگری. بالکل ہمارے اس پروگرام کے توسط سے آپ کا یہ مشورہ, آپ کی بات یقیناً ہم یہ چاہیں گے کہ جتنے بھی لوگ, چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی رہتے ہوں, جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ جو R3 والا فارمولہ بتایا ہے اس کو اڈاپٹ کریں. بیکاز یہ اگر ہم اپنی زندگی جی چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی ایک دن موت آ جانی اور ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے. نہیں, ہماری آنے والی جنریشنس کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. دیکھیں سر, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. دیکھیں زندگی جینا, گزارنا اور ایک کوالٹی سے گزارنا بڑا فرق ہے. دیکھیں عمر تو ہے بندے کی جتنی, اتنا بندے نے جینا ہے. اب وہ بیماری کی حالت میں بھی جی سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھی صحت کے ساتھ بھی جی سکتا ہے, وہ ٹینشنز اور وریز کے ساتھ بھی جی سکتا ہے, اینڈ وہ وداؤٹ وریز بھی جی سکتا ہے. تو ان دونوں میں ڈفرینس ہے نا. تو بہتر ہے کہ کوالٹی لائف ہم وی کین. لیٹ می ٹیل یو, اتنا پوٹینشیل ہے یہاں, اتنا پوٹینشیل ہے پاکستان میں. آپ کی سوچ ہے, یو جسٹ گیو دی چانس ٹو دی پیپل اینڈ موٹیویٹ دیم, انکریج دیم. جس طرح یہ بھی ماشاء اللہ آپ کے فورم کے توسط سے میں اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو آپ پرووائڈ کریں. جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آپ دیکھیں نا, آپ نے اتنا عرصہ 28 years hell of time spending with the IT, and you are giving project to the students who don't get any chance for their internship or the what I would like to say OGT, on job training. You are providing, and you see the people will exactly care it کہ ہمیں یار ایک موقع ملا ہے, ہم اس کو کریں. لوگ کرتے ہیں, ہے بھی نہیں, تھوڑا سا موٹیویشن کی ضرورت. وہ کہتا ہے نا ذرا نہ ماحول تو بڑی طرف. ایگزیکٹلی یہی وہ چیز ہے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی, بینگ a national person or a citizen of Pakistan, میں سمجھتا ہوں کہ we shouldn't be complainant. Actually problem کہاں ہے؟ Problem ہے کہ اگر ہم 23 کروڑ ہیں تو 23 کروڑ کے 23 کروڑ صرف کمپلینٹ کر رہے ہیں. اگر اس 23 کروڑ میں سے 23,000 بھی کچھ عملی اقدام کرنا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اس میں نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا وہ یہ ہے کہ مدد جو صرف پیسے سے نہیں ہوتی. اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے, آپ اسے کرائیں. اللہ نے آپ کو اسکلز دی, اس اسکلز سے کوئی ایسا پلیٹ فارم میں کوئی ایسی چیز بنا دیجیے جو آپ کے لیے, آپ کی نیشن کے لیے, آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے. ایگزیکٹلی پے بیک ہے. ایگزیکٹلی ہاؤ یو آر پیئنگ بیک. بالکل ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. سو اسی حوالے سے ہماری کاوشیں چلتی رہتی ہیں. اچھا, اب کرنٹلی آپ جو ہے وہ میں تعلیم کے جی میں تعلیم سے وابستہ ہوں. میں لا آپ جو جی میں لا بھی پڑھاتا ہوں. میں ایک یونیورسٹی میں لا بھی پڑھاتا ہوں. میں کراچی یونیورسٹی کے اسکول آف لا سے بھی افیلیٹ ہوں, ان سے بھی میرا ہے. میں یہاں ایک یونیورسٹی ہے دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن کے نام سے, اٹ ہیز اے اسٹیٹس آف یونیورسٹی. میں وہاں پڑھاتا ہوں الحمدللہ, لا پڑھاتا ہوں. میں ادر دین ایک کالج ہے, اس میں بھی میں کالج کا پرنسپل بھی ہوں, اور ہم اس کالج کو بھی الحمدللہ یونیورسٹی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم وہاں پر یونیورسٹی کے پروگرام شروع کریں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ وی ول. اینڈ ایٹ مائی پرسنل لیول I always doing help to the peoples, to the needy peoples in the education sector or in the other, wherever anybody need my assistance, my nation. I am MashaAllah. Actually, جو the way I can pay back, I am ready. اچھا, میری ٹائم کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ بہت امپورٹنٹ ایک بات, ہمارا
ٹاپک نہیں تھا. ٹاپک تو یہ تھا کہ ایز اے رول ماڈل ہم آپ کو آپ کی پریکٹسز کو, آپ کے لائف ایکسپیرینسز کو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. بٹ چونکہ اس میں ایک نازک چیز ذکر میں آ گئی ہے جو کہ آپ کی جس پر آپ نے اسپیشلی کام بھی کیا ہے, تو میری ٹائم جو ایک جو آپ نے اس کے لاء کے حوالے سے جو کام کیا ہے, وہ آپ نے ٹھیک ہے لاء کی طرف آپ چلے گئے, آپ کو ایک پڑھنے کا شوق تھا, آپ نے پاکستان میں آپ نے اس حوالے سے ایسا کیا کام کیا ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ میری ٹائم کے اندر جو ہے وہ کوئی اچھی اپروچ آپ لے کے آئے ہیں؟ نہیں, میں نے جو کام کیا ایگزیکٹلی, تھینک یو. میں نے سر جو کام کیا, میں نے ایک تھیسس لکھا جس میں بہت اچھی سجیشنز ہیں, ہاؤ وی امپروو دیم. I deliver to the KPT as well. Okay. That by adopting what law, what procedure, not law, you may say law, لوگ تھوڑا سمجھتے ہیں لا شاید کوئی بڑی خوفناک چیز ہے. By adopting those procedure, we can better it. First of all, like I told you, R3 and Maroon Pollution Day ہوتا ہے 1 جون میں, every year 26 جون I think, اور سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس میں میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. اپنی وہ جو ایک بڑا اچھا فورم ہوتا ہے, KPT اس کو آرگنائز کرتی ہے. میں گروپس کے حوالے سے بھی کس طرح ہم اس کو پولوشن کو کم کر سکتے ہیں, اس میں ان کو سجیشنس دیتا ہوں اور گائیڈ کرتا ہوں لوگوں کو مختلف سیمینارز, اور اس کے ذریعے میں چونکہ ایز اے انڈیویجول لیول پہ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی کہ نیشنل لیول پہ یا نیشن لیول پہ, ملکی لیول پہ اس کا کچھ ایسا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ادارے ہیں, اگر وہ ہماری سروسز کو لینا چاہیں تو حاضر ہوں میں, میرے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں الحمدللہ. بالکل, کیونکہ ہمارے پروگرام we can improve it, but the basic thing is government is doing a lot or was doing, but it's pending still. We can bound the factories not to throw the untreated sewage or untreated chemical or industrial water. Simple. This is a major cause. Then second, we can inspect our boats, small boats, the fishing boats, either passenger boats that don't pollute the water. Similarly, اور سب سے بڑی بات آپ نے کہی کہ جو کنارے کے ساتھ ہے, یہ سمندر کا نہیں ہے. آپ کراچی کا دیکھ لیں, اتنا بڑا شہر ہے, تو گورنمنٹ ناٹ ایٹ فالٹ. دیکھیں آپ گورنمنٹ تو نہیں کہتی کسی کو کہ آپ کچرا باہر پھینکیں. بالکل صحیح, ایگری. تو لوگ مطلب وہ کہتے ہیں کہ نا بین کے پاس پھینک دیں, گورنمنٹ اٹھا نہیں رہی, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس پہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن ہم اس کو 500 جگہ پہ پھینک رہے ہیں. یہ ہمارا ایشو ہے, یہ اس پہ ہم ذمہ دار ہیں. ہمارا کیا کہتے ہیں اسے کہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہم کر کے بہت بہتر. نہیں, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, انکلوڈنگ می. ہم لوگ ایکچولی اپنی ریسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کرتے ہیں, دیٹس وائی وی آر سفرنگ. سو اب ہم آتے ہیں, آپ نے ماشاءاللہ میں نے جہاں اتنی ساری چیزوں کی بات کی, قرآن پاک کے مترجم بھی ہیں آپ. جی الحمدللہ. یہ ارادہ کب ہوا, کیسے ہوا؟ یہ بڑی then again it's very interesting story. Once I used to serve on board ships. We are at sea for 7 days, for 14 days, for even for a month. Okay. So people used to do many things for to spend their times for their recreational activities. I do also with the people, with the friends. Like restitution, etc. Exactly. Okay. But whenever I got the time, I was following Dr. Israr Haq since very long. Okay. Israr Ahmed, Quran Academy. I used to visit there weekly, and then I get inspired from that institution, and I start learning the Arabic, but I can't speak Arabic very frequently, but I know the translation of whole Quran, alhamdulillah. Okay, mashallah. If you are reciting the Quran, I can tell you. Multiple inspirations آپ نے لی. یہاں تو لوگ ایک انسپریشن لے کے اسی کو تکمیل تک نہیں پہنچا پاتے, آپ نے اتنی نہیں. ایگزیکٹلی, ڈونٹ گیو اٹ. میری ایک بیڈ اور گڈ ہیبٹ, آئی ڈونٹ لیو دی تھنگس. ونس آئی اسٹارٹیڈ, آئی ٹرائی ٹو کمپلیٹ اٹ, اینڈ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیلپ می الاٹ ٹو کمپلیٹ اٹ. میں کوئی چھوٹا سا کام بھی لے لوں گا نا, میں اس کو بھی درمیان میں نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, آئی ٹرولی بلیو کہ جب ہم کسی چیز کی نیت کرتے ہیں 50% کام تو اس وقت ہو جاتا ہے, اور دوسرا اللہ کرتا ہے. 50% کے لیے آپ کو محنت کرنا ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا ونس آئی واز ریٹائرنگ کہ بتائیں سر آپ کا کیا آگے کیا پلان ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. میں نے کہا یار بھائی میں فالوور ہوں, پلانر نہیں ہوں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. پلانر از سم ویئر ایلس. بالکل ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ. وہ از دی سپریم اتھارٹی. میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو ہمارے یوتھ بھی دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ اس وقت جو آلموسٹ 65% آبادی جو ہے پاکستان کی, وہ
اور اس سے کم سال کی عمر میں جو فال کر رہی ہے، یعنی 18 سال سے 35 سال میں جو کہ یوتھ ہے، ماشاءاللہ، اس کے لیے آپ جیسے آپ کی زندگی میں آپ نے ان کامیابیوں کا میں نے جو بھی ذکر کیا، نو ڈاؤٹ آپ نے ملٹیپل ڈائریکشن میں کام کیا اور ہر جگہ آپ نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے، تو ہمارے یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ٹو بیکم سکسیزفل ان دیئر لائف واٹ پریکٹسز دے شوڈ فالو، یا وہ کیا چیزیں ہوں گی یا وہ کیا میسج ہے جو Now tell me, it should be in detail or very simple? It's up to you, sir. Time is ours. It's up to me. Time is ours, yeah. No problem. Because ہم تو once I will specify it and then I will explain it. Sure. Or let me specify. Specify wherever you are. Wherever you are, try to do the things positively. Perfect. It will bring a good change in your life. Agree. Think always positive. Do positive. And help the people. بالکل یہ تو ہے شارٹ. Now in detail. دیکھیں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، میں انجینئرنگ کر رہا ہوں یار، پتہ نہیں جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی. یا دس از نن آف یور بزنس ٹل یو آر اسٹڈیئنگ. ویری نائس. اٹس اے نیکسٹ اسٹیپ نا. پہلے سے پریشان ہو کے آپ ہم مسجد پہنچے نا، آپ کو میں مذہبی بات بتاتا ہوں، مسجد پہنچے نا یار جماعت نکل جائے گی، اس کے چکر میں وضو خراب کریں گے. بھائی وضو ٹھیک کر لو، وہ اگلا کام ہے. نکل جائے گی تو 2 لوگ اور مل کے کرا لینا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جماعت، میں نے دیکھا لوگوں کو جماعت میں شامل ہونے کے لیے آپ نے وضو ہی ناقص کیا ہے تو آپ کی جماعت نماز کدھر سے ہوگی؟ تو پہلی شرط ہے نا. ویری نائس. بالکل. Wherever you are, there are different steps in life. In where اب ہمارا بچہ ایڈمیشن لیتا ہے میڈیکل میں اینڈ ہی اسٹارٹ تھنکنگ کہ میں اسپیشلائزیشن اس میں کروں گا. میں ہنستا ہوں، میں لوگوں کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں چھوڑ، پہلے تو کر، یہاں ڈسٹنکشن لے. ٹھیک ہے نا، یہاں ڈسٹنکشن لے، اس میں ڈسٹنکشن لو، اس کو اچھے نمبروں سے پاس کرو، دین آٹومیٹیکلی آپ کو اگلی بات پتہ چلے گی. I was never thinking about the PhD once I was doing the LLB. Would you believe? بالکل ٹھیک. اور یقیناً یہی وہ ڈائریکشن ہے جس کی وجہ سے آپ نے ملٹیپل ڈائریکشن میں جا کے ہر جگہ کامیابی حاصل کی. ماشاءاللہ. الحمدللہ. دیکھیں ہمارے یہاں کامیابی کا ایک اور آپ نے بھی بات بڑی اچھی کی، کامیابی کا تو سب ہمارے یہاں یہ ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو، نہیں ایسا نہیں ہے. سیٹسفیکشن. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ واقعی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں کہنے کی حد تک نہیں ہے. بالکل نہیں. میں اس وقت بھی بڑی انتہائی معقول سی آمدنی میں اپنی فیملی کو چلا رہا ہوں. ہم 4 لوگ ہیں گھر میں اور لوگوں کی بھی ہیلپ کر الحمدللہ میں جائیں گے. نہیں بالکل، میں اس میں آپ کے ساتھ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ آئی پرسنلی وٹنس دیٹ جب ایکسپیرینس جب 12-15 سال سے زیادہ ہوا تو پتہ لگا کہ وہ جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ تو تھرڈ پرائرٹی ہے. ایگزیکٹلی. وہ پیسہ جو ہے وہ تھرڈ پرائرٹی ہے. اچھا دوسری بات، ہم نے اللہ کے نظام سے ٹکر لی ہوئی ہے. اس نے کہا ہے جو تمہارے نصیب میں وہ پہاڑوں میں ملے گا. ہم صبح سے شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں 1 کے 2 اور 2 کے 4 کیسے بنے. نہیں ایسے ہی. ایگزیکٹلی. 4 اب دیکھیں نا برکت ہے. اب عمر میں برکت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ 60 سے 70 سال ہو جائے گی. وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہم نے دعا کی، علاج کرا، ایکسٹینڈ ہوئی نہیں ہوئی، اللہ کو. برکت کا یہ مطلب ہے کہ وہ اچھی گزرے گی، صحت مند گزرے گی، کامیابی والی گزرے گی. اصل بالکل ٹھیک ہے. بہت زیادہ آپ کے پاس 90 سال مل گئے تو آپ کو بہت اچھا کر لیں گے، تو ہو سکتا ہے آپ 20 سال تو بیڈ بھی گزار دیں. صحیح. بالکل ٹھیک ہے نا. تو برکت سے یہ مراد ہے. سملرلی دیکھیں شیخ سعدی کا ایک بڑا زبردست قول ہے، وہ بڑا انسپائر کرتا ہے. انہوں نے کہا میں نے 2 لوگوں کو نہیں دیکھا. اچھا وہ ہم جنرس نہیں ہیں. یوتھ کے لیے ایک اور پیغام، بی جنرس. ابھی آپ نے کہا نا علم دے سکتے ہیں، علم دے جو. اچھا مزے کی بات، اٹس اے جنراسٹی از اے ریسیپروکیشن. بالکل ٹھیک ہے. ایگری. ریسیپروکیشن مینس جو بانٹیں گے وہی آئے گا. ایگزیکٹلی. محبت. اور ہم انہی چیزوں سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. پہلے یہ حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جو مہمان آئے گا وہ اپنے نصیب کا بھی لائے گا اور تمہارے نصیب کا بھی لائے گا. آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہمان آ گیا، لو پھر ایک خرچہ آ گیا ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا تو اس میں جنراسٹی کریں. جنراسٹی علم میں ہے. اگر آپ کے پاس علم بانٹے. یہاں لوگوں کے پاس ایک اچھا کاریگر ہے، میکینک ہے کسی چیز کا، ہی نوز دی ہاؤ ٹو مینڈ اٹ، ہاؤ ٹو ریپیئر اٹ. تو اپنے بندے کو، بچے کو، لوگ جس کو ساتھ شاگرد کو رکھے گا اس کو 3-4 سال تک بیچارے کو سکھائے گا ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اٹس انجسٹس. میں آپ کو ایک زندگی کا اور تجربہ بتاتا ہوں ان وچ آئی بلیو اینڈ آئی اڈاپٹیڈ مینی ٹائمس ان ہول آف مائی لائف اینڈ آئی سکسیڈیڈ الحمدللہ. اٹ ورکس ویری افیکٹولی. جو آپ کے نیچے والا بندہ ہے نا وہ آپ سے تکڑا ہونا چاہیے.
واو, بہت گہری بات. He will suggest you rightly, he will guide you rightly, he will assist you rightly. Perfect. And you can trust on him. You are sitting in this chair, if your assistant is more than talented to you, you can leave your office easily to hand it over. بالکل ٹھیک ہے, ایگری. انجوائے کرو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, اس کو سکھائیں گے نہیں, اس کو مٹا رکھو, اس کو ہلکا رکھیں گے. بہت شکریہ کمانڈر ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر صاحب. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو فار یور پریشیس ٹائم. آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. نو ڈاؤٹ آپ اتنے سارے ڈومینس میں بزی ہیں اور آج ہماری دعوت پہ آپ یہاں آئے. پرپز ہمارا یہی ہے کہ ہم ایز اے رول ماڈل آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائیں. ہم لوگ, ایسا میرے ساتھ بھی اتفاق ہوا کہ میں لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا میں جو ہمارے کچھ جو کامیاب لوگ جن کو ہم مانتے ہیں, لائک دوسری کنٹریز کے جو لوگ ہیں, جیک مال, مارک زکربرگ, کیا ہم وہ بن سکتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں جو یوتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں. میں نے جواب سنا انفارچونیٹلی, بٹ میں نے کہا کہ ہم ان کے وی کین بیکم دیئر فادر. ایگزیکٹلی, صرف ہماری اپروچ پازیٹیو اپروچ ہونی چاہیے. سو دس از واٹ دا پرپز آف دس پروگرام, کہ جو آج ہمارے مہمان ہم نے یہاں محمد طاہر صاحب کو جو بلایا تھا. سو بیسیکلی اگر انہوں نے ملٹیپل ڈومینز میں انٹر ہو کر اپنی چند پریکٹسز کو اپنا شیوا بناتے ہوئے اور وہ اس کامیاب زندگی تک ان تمام ڈومینز میں کامیابی حاصل کر گئے ہیں, تو ہمیں ان روش کو فالو کرنا چاہیے. جو بہت اچھی بات کی کہ آپ سیکنڈری کو فوکس کرنے کے بجائے جو پرائمری چیزیں پہلے اس کو فوکس کریں جو ہاتھ میں ہے. ونس اٹ از ڈن دین آپ نیکسٹ, اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آگے نہیں جی 2 3 4 آپشنز ہیں, اس میں سے اب ہم کون سے والے کو چوز کرنا ہے. سو اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے یوتھ جو کہ ہمارے مستقبل ہیں, جنہوں نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کے تھرو اور جس طرح بھی ممکن ہو ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. قاضی نعمان مجاہد کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.